وعافنا فيمن عافيت وعافنی فی من عافیت۔ عافیت کا مطلب بچت ہو جانا، خلاصی ہو جانا۔ جان رکھو، خدا شناس لوگوں کی دعاؤں میں بہت سے اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں۔ کسی وقت خدا سے بڑا بڑا کچھ مانگ لیا جاتا ہے، اس کی جنت، اس کی قربت، اس کا دیدار اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ البتہ ان اسالیب میں ایک اسلوب یہ ہے کہ مانگنے میں بھی آدمی انکساری کی حد کر دے، وعافنی فی من عافیت۔ اس موقع پر اس کی کل طلب یہ ہو جاتی ہے کہ مالک اس کو کچھ نہ کہے۔ سبحان اللہ، عافنی فی من عافیت، مالک اس کو کچھ نہ کہے۔ اس چیز کا نام ہے عافیت، یعنی مالک اس سے باز پرس نہ کرے، جو کچھ اس کو دیا اس کا سوال نہ کرے، جو کچھ گناہ اس سے ہوئے مالک ان کا ذکر ہی نہ کرے، گویا وہ کبھی ہوئے ہی نہیں۔ یہ تو خوش قسمتی کی حد ہوئی، اس سے بڑھ کر آخر یہ کیا مانگے؟ اس سے اوپر گویا اس کی آنکھ ہی نہیں اٹھتی، اس سے آگے اس کی زبان ہی نہیں کھلتی، اس کی منتہائے تمنا بس یہ ہو جاتی ہے۔ اس اسلوب میں مالک کی ایک ایسی تعظیم ہے، یہ عافیت مانگنے میں، عافنی فی من عافیت، ایسی تعظیم ہے اس اسلوب میں، اور اس کے آگے ذلت اور لاچاری کا ایک ایسا اظہار ہے جو مالک کی رحمت کو بے تحاشا آواز دے لاتا ہے۔ ہاں البتہ اسے معلوم ہے، اس بندے کو، یہ جو کہہ رہا ہے عافنی فی من عافیت، کہ جس بندے پر مالک مہربان ہو جائے اور بعض پرس سے اس کی خلاصی کر دے، بعض پرس سے اس کی خلاصی کر دے، تو اس کے وارے نیارے پھر ہوتے کیسے ہیں؟ چنانچہ وہ ساری چیزیں اور وہ سارے ٹھاٹھ اسے معلوم تو ہیں جو ایک بخشش پا لینے والے شخص کو خدا کے ہاں ملنے والے ہیں، لیکن اس کی جان جا رہی ہے کہ وہ بخشش نام کی نعمت ہی سب سے پہلے اس کو مل پاتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسی بخشش میں سب کچھ ہے، یہ جو عافیت ہے اسی بخشش میں سب کچھ ہے، اور یہ اگر یہ بخشش نہیں تو وہ بربادی کے گڑھے بھی منہ کھولے اس کو صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے مشکل مقام سے بخیریت گزر لیں تو بات ہے، خدایا بس یہاں سے گزار دے، تو گویا اس اصل چیز پر اس بندے کی نظر جا پڑی ہے جو اس تمام سعادت کا راز ہے، اور باقی سب کچھ اس کے بعد اور اس کے تابع۔ تو یہاں اس پوائنٹ پر یہ دنیا و ما فیہا کو بھول کر خدا سے وہ ایک چیز مانگنے لگا جس کے ملنے میں سب کچھ ملتا ہے اور جس کے بغیر سب اندھیرا ہے۔ لہذا یہ ایک کمال معنی ہے، عافنی فی من عافیت، اس کے مانگنے میں ہی سب کچھ ہے۔ ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ سے مانگی جانے والی چیزوں میں کوئی چیز اللہ کو اس سے بڑھ کر پیاری نہ ہوگی کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ ترمذی ہی کی ایک اور حدیث ہے، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقین خیرا من العافیہ، یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو کسی کو نصیب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں۔ فرمایا سل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ کہتے ہیں کچھ دن بعد میں پھر حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں۔ فرمایا اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے عافیت کا سوال کرو دنیا اور آخرت میں۔ جان رکھو، عافیت ایک وسیع مضمون ہے۔ کسی وقت اس کا تعلق عواقب یعنی کانسیکوینسز سے ہوگا، تو کسی وقت موجبات یعنی کازز سے۔ لہذا عافیت کا تعلق دنیا سے بھی ہوگا اور آخرت سے بھی۔ دنیا میں آزمائشوں سے بچ جانا، یا اگر آزمائشیں پڑیں تو نعمت خداوندی سے ان میں سرخرو رہنا، یہ خود بخود اس بات کا موجب ہوگا کہ آخرت میں خلاصی ہو جائے۔
لہذا ہر وہ چیز جس پر صبر کرنا پڑے اور اس پر آدمی کا قدم ڈگمگا سکتا ہو، دنیا میں آدمی اس سے خدا کی عافیت مانگتا ہے، یعنی بوجھ نہ پڑے اور نہ اس کے لیے جواب دینا پڑے، نہ بوجھ پڑے نہ اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے۔ یوں خدا کے آگے اپنی کمزوری پیش کرنا اور اپنے آپ کو اس کی آزمائش کے قابل نہ جاننا عاجزی کی ایک نہایت خوب ادا ہے۔ تابعی امام مطرف ابن عبداللہ کا قول ہے، لَأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرْ۔ کہتے ہیں کہ میں عافیت میں رہوں اور اس پر شکر کیے جاؤں، مجھے یہ کہیں زیادہ عزیز ہے اس سے کہ میں آزمائش پڑھوں اور اس پر صبر کروں۔ تو یہ ہے عافنی فی من عافیت، اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ شارح زاد المستقنع کہتے ہیں خدا سے عافیت مانگنا دنیا کے معاملے میں بھی ہے، دین کے معاملے میں بھی ہے، دنیا کے معاملے میں بھی ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی۔ مزید فرماتے ہیں اس میں آدمی قلوب کے امراض سے بچنے کی درخواست بھی کرتا ہے، عافنی فی من عافیت، جو کہ اس حدیث کا اصل مقصود ہے، اور بدن کے امراض سے بھی بچنے کی دعا کرتا ہے آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات وعافنی فی من عافیت میں ان سب اشیاء سے تحفظ آ جاتا ہے۔ ابن عثیمین اسی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ قلوب کے روگ دو قسم کے ہیں، ایک شبہات اور دوسرے شہوات۔ عافیت مانگتے ہیں نا آپ، تو کس چیز سے؟ مختلف روگ، قلوب کے روگوں سے۔ قلوب کے روگ دو قسم کے ہیں، ایک شبہات اور ایک شہوات۔ یعنی پہلی قسم جو ہے شبہات، عقائد، نظریات کے فتنے، جنہیں ایک بیمار دل پینے لگتا ہے اور اس کج فکری کے باعث دل میں ٹیڑھ آتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا جسے ہم نے کہا تھا شہوات، دل کا روگ کی دوسری صورت، تو وہ اعمال کے فتنے اور گناہوں کی کشش جو آدمی کو بربادیوں کی طرف لیے چلتی ہے اور آدمی ابدیت کی حالت سے باہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ قنوت میں آدمی ان دونوں قسم کے روگوں سے بچا رہنے کی دعا کرتا ہے، اور اس بات کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ قلب اپنی اس اصل حالت پر رہے جہاں یہ صرف خدا کا طلبگار ہوتا، صرف اسی کی چاہت کرتا اور صرف اسی سے ڈر کر رہتا ہے۔